اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، زندگی پرسکون گزار رہے ہوں گے اور ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ عز و جل کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج کا موضوع تھوڑا دوسرے موضوع سے ہٹ کر ہے، کیونکہ آج کا موضوع ایک چیز کی اہمیت کو جانچنے کے حوالے سے ہے۔ آج کا موضوع ہے پانی۔ پانی انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم جزو ہوتا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ جو چیز انسان کو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی ہے وہ یا تو سستی ہوتی ہے اور یا وہ فری میں حاصل کی جاتی ہے۔ آپ آکسیجن کی مثال لے لیں، آپ پانی کی مثال لے لیں، آپ روٹی یا گندم کی مثال لے لیں کہ جسے انسان کھاتا ہے۔ خیر، یہ تمام چیزیں یا تو اس کی اپروچ کے اندر ہیں یا تو اسے فری ملتی ہیں یا اسے بہت ہی کم پیسوں کی عوض بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے اس چیز کی اہمیت۔ پانی کی اہمیت انسان کی زندگی میں بہت ہی اہم رکھتی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں پاکستان کے شروعات کے دنوں سے۔ پاکستان کے شروعات کے دنوں میں بینک اکاؤنٹ میں صرف 22 لاکھ روپے تھے۔ پاکستان کے لیے مہاجرین کا مسئلہ سب سے بڑا تھا، لیکن مہاجرین کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ہی پانی کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس وقت ہمارے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان تھے۔ خان لیاقت علی خان نے جب بھارت کو اپنے ان تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا، جب خان لیاقت علی خان صاحب نے دیکھا کہ پاکستان کی مشرقی آبادی جو ہے وہ 80% آبادی یعنی کہ دیہاتی آبادی ہے، اور ان کا تمام دار و مدار معیشت کا دار و مدار بھی جو ہے وہ ان کا ایگریکلچر کے اوپر ہے، اور وہ پانی کے بغیر بالکل بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ تو خان لیاقت علی خان جو ہے وہ وہاں سے نکلے، اپنے پارلیمنٹ سے نکلے، اور باہر آ کر انہوں نے بھارت کے خلاف احتجاج کیا، اور ان کا احتجاج کا سلوگن تھا کہ ہم پانی کی ایک ایک بوند کے بدلے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے۔ چنانچہ ان کا یہ احتجاج جو ہے یہ رنگ لے آیا، عالمی منڈی آگے بڑھی، اور انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعات کو حل کرنا شروع کر دیا۔ یہ مسئلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ لیاقت علی خان اس دنیا سے چلے گئے، حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں، لیکن آخرکار مئی 1960 کے اندر بھارت کو اور پاکستان کو عالمی منڈی، جسے ہم ورلڈ بینک بھی کہتے ہیں، انہوں نے کراچی کے اندر ہمیں اکٹھا کیا، اور سندھ طاس کا انڈس بیسن ٹریٹی وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان طے کر دی۔ اس انڈس بیسن ٹریٹی جسے سندھ طاس کا معاہدہ کہا جاتا ہے، اس وقت ہمارے صدر ایوب خان، جنرل ایوب خان، اور ان کے بھارت کے صدر پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان طے پایا گیا۔ اس معاہدے کے تحت بھارت جو ہے وہ ستلج، بیاس اور راوی کا پانی استعمال کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ چناب، جہلم اور سندھ کا پانی استعمال کرے گا۔ اس کے بعد ورلڈ بینک نے ہم دونوں ملکوں کو $1070 ملین پرووائڈ کیے، اور ان 1070 ملین میں سے 870 ملین جو ہے وہ پاکستان استعمال کرے گا، اور پورے جو باقی 200 ملین ڈالر وہ بھارت استعمال کرے گا۔ اور ان دونوں پیسوں کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے اندر نئے ڈیم بنائے جائیں گے، نئے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس بنائے جائیں گے، اس کے بعد جسے ہم ہیڈ کہتے ہیں وہ بھی بنائے جائیں گے، اور 7 رابطہ نہریں بھی پاکستان میں بنائی جائیں گی۔ ان تمام معاہدوں کے لیے پاکستان کو 10 سال کا وقت دیا گیا۔ پاکستان نے ان 10 سالوں کے اندر دریائے چناب کے اوپر، دریائے چناب اور دریائے جہلم کے اوپر، دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے اوپر تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم بنا کر اپنا ایک ثبوت پیش کیا کہ ہم واقعی ہم متحرک قوم ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے 7 دوسرے ہیڈ بھی بنائے، جنہیں ہم رابطہ نہریں بھی کہتے ہیں، جس میں ہیڈ بلو کی، ہیڈ قادر آباد اور ہیڈ رسول جیسے بیراج جو ہیں یہ شامل کیے جاتے ہیں۔ ان 10 سالوں میں پاکستان نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ ہم نے ان 10 سالوں کے اندر دنیا کا دوسرا بڑا نہری نظام جو ہے وہ ہم نے قائم و دائم کر دیا۔ اس کے بعد انڈیا نے جب ہماری یہ ترقی دیکھی تو اس کے بعد انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم پاکستان کو کوئی بھی نیا مزید ڈیم نہیں بنانے دیں گے۔ آپ المیہ ملاحظہ کیجئے کہ 1970 سے 2018 جو کہ 48 سال بنتے ہیں، ان 48 سالوں میں ایک بھی ڈیم اس کے بعد ہم نے نہیں بنا پائے، کیونکہ جب بھی ہم ڈیم بنانے کی بات کرتے تھے تو بھارت کی آڑ بیچ میں آ جاتی تھی، اور یوں وہ ڈیم ہمارا دھرے کا دھرا ہی رہ جاتا تھا۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ بھارت اس کے بعد اس نے سندھ طاس معاہدے کی اتنی خلاف ورزی کی کہ بھارت نے 1992 میں ضلع ڈھوڈ کے اندر
جو کشمیر کے اندر واقع ہے اس نے وہاں پر بغلیہار ڈیم متعارف کروایا۔ بغلیہار ڈیم 1992 میں شروع ہوا، 1996 میں اس کی منظوری ہوئی اور 1999 میں باقاعدہ طور پر اس کے اوپر سرمایہ کاری شروع ہو گئی۔ پاکستان اس کی خلاف ورزی کے اوپر احتجاج کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود 2004 میں بغلیہار ڈیم کا پہلا فیز بھی مکمل ہو گیا اور 2008 میں یہ ڈیم بھی مکمل ہو گیا۔ بھارت اس پروجیکٹ کے ذریعے 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور یوں پاکستان کے اندر تقریباً 13 لاکھ زمینیں جو ہیں 13 لاکھ ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ پانی کی دریافت سے، یعنی کہ پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ پاکستان ہر سال اس کی وجہ سے $8 ارب نقصان بھی برداشت کر رہا ہے۔ اس کے بعد انڈیا نے صرف اتنی ہی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ 2007 کے اندر اس نے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ ایک نیا بھی شروع کیا اور 2007 میں اس نے یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ جو ہے یہ دریائے جہلم کے اوپر اس نے شروع کیا اور یوں اس نے ایک نئی خلاف ورزی بھی شروع کر دی اور اس کے بعد یہ آگے مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور 2013 کے اندر بھی اس نے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے۔ یہ ان دونوں الیکٹرک پاور پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان کے دریائے جہلم کا پانی اور دوسرے دریاؤں کا پانی یہ اپنی طرف 24 کلومیٹر لمبے نالے میں پھینکے گا اور اس کے بعد تقریباً پاکستان کے اندر سندھ اور پنجاب کی زیادہ تر زمینیں بنجر رہ جائیں گی۔ ہم اگر آج نہ جاگے، ہم نے اگر آج آنکھیں نہ کھولیں تو عنقریب ہم پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہ جائیں گے۔ بھارت نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ 2022 تک پاکستان کو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسائے گا۔ ہمیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہماری بقا کا بٹن آہستہ آہستہ بھارت کے ہاتھ میں چلا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ایک حقیقت بھی ہے، آپ چاہے اس بات کو بھارت کتنا بھی تسلیم یا کتنا بھی آگے ہو کر کیوں نہ دیکھ لے، لیکن جو عالمی منڈی، عالمی دنیا یا ورلڈ بینک کا جو معاہدہ ہے، بھارت اس کو منسوخ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ورلڈ بینک کا معاہدہ ہے، لہٰذا ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بینک کی جو ورلڈ بینک کا جو انڈس بیس اینٹیلٹی کا معاہدہ ہوا تھا، بھارت اس کو اتنی جلدی منسوخ نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں کوئی نئے وکیل ہائر کرنے پڑیں گے، بجائے اس کے کہ ہم جیمز اسکوائر جیسے وکیلوں کو ہائر کریں، جس کو ہائر کر کے ہم نے بادشاہ ہائیڈرو الیکٹرک جو دوسرے بغلیہار ڈیم جو ان کا انڈیا کا تھا، اس کے لیے 2005 میں ہم نے اس کو ہائر کیا، پھر 2010 میں اس کو اس کیس کو ریزالو کرنے کے لیے ہائر کیا، لیکن یہ جیمز اسکوائر ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ مل گیا اور یوں ہم یہ دونوں کیسز ہارتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ چائنا نے ان کا ایک ایسا ڈیم یعنی کہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر انڈیا کا دوسرا بڑا دریا جو ہے وہ انہوں نے یعنی کہ اس کے اوپر ڈیم انہوں نے بنا رکھا ہے، کیونکہ پاکستان اور کیونکہ چائنا اور انڈیا کے درمیان کچھ تنازعات چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ تنازعات حل ہو جائیں، ہمیں اس تنازعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں نئے ڈیم بنانے چاہیے، ہمیں نئے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس بھی تیار کرنے چاہیے اور چائنا ہمیں اس چیز کے لیے اجازت بھی دے رہا ہے اور وہ کھلا ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے۔ خیر، اب ان باتوں کی طرف آتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں بہت کچھ ہے۔ ہم اختیار یہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم پانی کے استعمال کو کم سے کم کر دیں، ہم پانی کے استعمال کو صرف بوقت ضرورت ہی استعمال کریں۔ آپ وضو کرتے وقت بھی پانی اتنا کھولیں کہ جتنا آپ کو ضرورت ہو۔ آپ سر کا مسح کرنے لگیں تو آپ نل بند کر دیں، آپ ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کو دھونے لگیں تو آپ نل بند کر دیں، آپ صابن لگانے لگیں چہرے پر تو آپ پھر بھی نل بند کر دیں۔ آپ جب بھی اپنا نہا رہے ہوں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ شاور کا استعمال کرنے کے بجائے آپ بالٹی کا استعمال کریں، آپ بالٹی میں پانی بھریں اور بالٹی کے ذریعے آپ اس کو مگ کے ذریعے اپنے نہانے کا بندوبست کریں۔ آپ اور بھی بہت زیادہ پروجیکٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے بہت سے یعنی کہ ٹوٹیاں آج کل آ چکی ہیں کہ جن کے نیچے آپ اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ پانی دیتی ہیں اور جب آپ کا ہاتھ ان سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ آپ ایسے نئی جدید طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ پانی کا اسراف خدا را کم کر دیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آنے والے ہماری جو نسلیں ہیں وہ اس پانی کے لیے، اس ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہ جائیں۔ خدا را آج جاگیے تاکہ کل کا مستقبل ہمارے لیے بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی آسان ہو سکے۔ بہت شکریہ۔